فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں الکوثر فی تفسیر القرآن جلد نمبر 9۔ مفسر ہیں حجت الاسلام مولانا محسن علی نجفی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 26ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 407 یعنی 407۔ سورہ انسان قرآن مجید کا 76واں سورہ ہے اور اس میں 31 آیات ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کو آیہ حل اتی علی الانسان میں مذکور لفظ انسان سے سورہ انسان کہتے ہیں، اور حین من الدہر میں مذکور لفظ دہر سے سورہ دہر بھی کہتے ہیں۔ یہ سورہ جمہور کے نزدیک مدنی ہے، اگرچہ ابن عباس کی ایک روایت میں ہے کہ یہ مکی ہے، لیکن یہ روایت معارض ہے اس روایت کے جو خود ابن عباس سے منقول ہے، جسے ابن زرلیس، ابن مردویہ اور بہیقی نے نقل کیا ہے۔ اس میں صرحاً مذکور ہے کہ یہ سورہ مدنی ہے۔ پھر قابل توجہ یہ ہے کہ اس سورہ میں اسیر کو کھانا کھلانے کا ذکر ہے۔ یہ دلیل ہے کہ سورہ مدنی ہے، چونکہ اسیر بنانے کا عمل ہجرت کے بعد وجود میں آیا ہے۔ واسیرن سے مراد کفار کے اسیر ہیں، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب کوئی اسیر لایا جاتا تھا تو اسے کسی مسلمان کے حوالے کر دیتے اور فرماتے اس پر احسان کرو۔ ابن عباس کہتے ہیں ان دنوں اسیر مشرکین ہوتے تھے۔ اس کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے دن اصحاب کو حکم دیا اسیروں پر احسان کرو۔ تفسیر مظہری میں آیا ہے کہ خود آیت یہ تقاضا کرتی ہے کہ یہ مدنی ہے، کیونکہ اسیر تو صرف مدینے میں ہوتے تھے، مکہ میں تو نہ جہاد تھا نہ اسیر۔ اس لیے اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں اسیر سے مراد مشرک اسیر ہے، اور یہ بات نہایت واضح ہے کہ مکہ میں مسلمانوں کے ہاتھوں میں مشرک اسیر نہ تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ بنام خدائے رحمان و رحیم، کیا زمانے میں انسان پر ایسا وقت آیا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا؟ تفسیر آیت، کیا روئے زمین پر موجود انسان پر ایسا وقت نہیں آیا کہ وہ یعنی عدم کے مرحلے میں تھا، اس کے وجود کے آثار میں سے کوئی آثار موجود نہ تھا۔ درست ہے کہ جس میں انسان جن عارضی عناصر سے وجود میں آیا ہے وہ عناصر کرۂ ارض کے اطراف میں منتشر تھے، لیکن سوال ان عناصر پر بھی آتا ہے کہ یہ عناصر بھی کسی زمانے میں عدم کی تاریکی میں معدوم اور لم یکن کے مرحلے میں تھے۔ پھر انسان جسم اور روح دونوں سے مرکب ہے، روح خاکی نہیں ہے، یہ بھی لم یکن شیء کے تحت وجود کی روشنی سے ناآشنا تھی۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ اس وقت بھی تھا جب اللہ کے ساتھ کوئی شے موجود نہ تھی، اور یہ حدیث موجود ہے بحار الانوار کی جلد نمبر 54 اور حدیث کا نمبر ہے 233۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ انسان عدم سے وجود میں لایا گیا ہے، یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ انسان جب عدم سے وجود میں آیا ہے تو اس کا اعادہ وجود ممکن ہے۔ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔
ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا، اسے آزمائے، پس ہم نے اسے سننے والا دیکھنے والا بنایا۔ امشاج دو چیزوں کے باہمی مخلوط ہونے کو کہتے ہیں۔ امشاج جمع ہے مشج میم شین جیم کی۔ اہل لغت کہتے ہیں کہ اس کا مفرد استعمال میں نہیں ہے۔ تفسیر آیت نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا ہے۔ اس کے بارے میں ہم نے مقدمہ تفسیر صفحہ نمبر 88 میں تفصیل بیان کی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سیل کی دو قسمیں ہیں، جسمانی اور جنسی۔ جسمانی سیل کا مرکز 46 کروموز پر مشتمل ہوتا ہے، جبکہ جنسی سیل کا مرکزہ صرف 23 کروموز پر مشتمل ہے۔ یعنی جسمانی سیل کا نفس، چنانچہ انسانی تخلیق کے لیے ایک مکمل سیل کی تشکیل کے لیے مرد وزن میں سے ہر ایک 23 کروموزوم فراہم کرتے ہیں، جن سے ایک مکمل سیل باصطلاح قرآن نطفہ امشاج مخلوط نطفہ وجود میں آتا ہے، یعنی مرد کا جرثومہ اور عورت کا تخم دونوں مل کر ایک مکمل سیل تشکیل دیتے ہیں۔ نمبر 2، اس فقرے کی دو تفسیریں ہیں۔ ایک یہ کہ ہم نے اس انسان کو نطفہ امشاج مخلوط نطفے سے مختلف حالتوں میں بدل کر سمیع و بصیر ہونے کے قابل بنا دیا۔ اس تفسیر کے مطابق تبدیل کے معنوں میں ہے کہ دوسری تفسیر میں نبتلاہ کے معنی آزمائش اور امتحان کے ہیں، یعنی ہم نے انسان کو نطفہ امشاج سے قابل آزمائش اور امتحان بنا دیا۔ پہلی تفسیر زیادہ قرین واقع معلوم ہوتی ہے، چونکہ سمیع و بصیر کو تفریح یعنی بیان نتیجہ کے طور پر ذکر فرمایا ہے کہ نطفے سے لوتھڑے، پھر بوٹی، پھر ہڈی بننے، پھر ہڈی پر گوشت چڑھانے کے مراحل میں تبدیل ہونے کا نتیجہ یہ ہوا کہ خلق آخر یعنی سمیع و بصیر انسان بن گیا۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے اسے راستے کی ہدایت کر دی، خواہ شکر گزار بنے اور خواہ ناشکرا۔ تفسیر آیت نمبر 1، انسان کی تخلیق کے بعد اسے اپنے حال پر نہیں چھوڑا، بلکہ اسے منزل مقصود اور غرض تخلیق کی سمجھ دے دی۔ سبیلہ سے مراد یہی غرض تخلیق ہے، جیسے فرمایا سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 50 میں، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی خلقت بخشی پھر ہدایت دی۔ اور ہدایت سے مراد تشریعی اور تکوینی دونوں ہو سکتی ہیں، لہٰذا آیت سے مطلب اخذ ہو سکتا ہے الف ہدینہ یعنی ہدایت اس کی فطرت میں ودیت فرمائی۔ سورہ شمس کی آیت نمبر 8 میں ارشاد ہوتا ہے، پھر اس نفس کو اس کی بدکاری اور اس سے بچنے کی سمجھ دی، اور انبیاء علیہ السلام کی دعوت کے ذریعے بھی ہدایات کا سامان فراہم فرمایا۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 24 میں ارشاد ہے، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی متنبع کرنے والا نہ آیا ہو۔ بے ہے سبیلہ سے مراد وہ راستہ ہے جس پر چل کر انسان اس منزل تک پہنچ جاتا ہے جس کے لیے انسان کی تخلیق ہوئی ہے، جیسے کہ سورہ عبس کی آیت نمبر 20 میں ارشاد ہے، پھر اس کے لیے راستہ آسان بنا دیا۔ نمبر 2 ہے، یہ ہدایت راستہ دکھانے کا کام انجام دیتی ہے، منزل تک ہر صورت میں پہنچانا اس ہدایت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس ہدایت کی ذمہ داری یہ ہے کہ انسان کی منزل پر پہنچنے کے لیے ضروری سامان فراہم کرے، آگے اس کا ہاتھ پکڑ کر جبراً منزل تک پہنچانا اس کی ہدایت کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ اس ہدایت کے آنے کے بعد انسان دو راہیں پر کھڑا ہو جاتا ہے، ان دونوں میں سے ایک کا انتخاب اس کے اختیار میں ہے، یا تو وہ شکر گزار بن جائے۔ شکر گزار بننے کی صورت یہ ہوگی کہ اس ہدایت سے فائدہ اٹھائے اور اس سبیل پر رواں دواں ہو جائے جس سے وہ اس منزل تک پہنچ پائے جو اس کی غرض تخلیق ہے، اس طرح اس نعمت ہدایت کا شکر ادا ہو جائے گا۔ وَإِمَّا کفورا یا ناشکرا بن جائے۔ ناشکری کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اس ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھاتا، ہدایت کی اس نعمت کو پس پش ڈال دیتا ہے اور اس سبیل پر نہیں چلتا جو اسے منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے دکھائی گئی ہے۔ انسان ان دونوں راستوں میں سے کس راستے کا انتخاب کرتا ہے، وہ اس کے اختیار میں ہے۔
وہ چاہے تو شاکر بن جائے اور چاہے تو کافر بن جائے۔ اس آیت سے بات پوری وضاحت سے ثابت ہو جاتی ہے کہ انسان اپنے ارادے میں خود مختار ہے۔ کسی عمل کے انجام دینے کے اوزار اور طاقت اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اللہ کی طرف سے حاصل ہونے والی طاقت عمل سے اور کسی کام کے انجام دینے پر مجبور نہیں ہوتا اور نہ ترک کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ یہ دونوں باتیں انسان کے سامنے ہیں، ان دونوں میں سے ایک کا انتخاب انسان کے ہاتھ میں ہے، ورنہ جبر کی صورت میں آزمائش قابل تصور نہیں ہے۔ إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا۔ ہم نے کفار کے لیے زنجیریں اور طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ تفسیر آیت۔ اس آیت میں کفران نعمت کرنے اور ہدایت الہی سے فائدہ نہ اٹھانے والوں کی عاقبت کا ذکر ہے۔ فرمایا ہم نے کافروں کے لیے 3 چیزیں تیار کر رکھی ہیں۔ نمبر 1 زنجیریں جن سے ان کافروں کو کھینچ کر لے جائیں گے۔ نمبر 2 طوق جس میں انہیں قید و بند رکھا جائے گا۔ نمبر 3 سعیرہ جس میں انہیں جلایا جائے گا۔ إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا۔ نیکی کے مرتبے پر فائز لوگ ایسا مشروب پئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ شان نزول۔ اس آیت سے آیت نمبر 22 تک آئے اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ زمخشری نے الکشاف میں ذیل کی آیتوں میں تحریر فرمایا کہ ابن عباس سے روایت ہے کہ حسن اور حسین علیہ السلام مریض ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند لوگوں کے ہمراہ عیادت کے لیے آئے۔ لوگوں نے کہا اے ابو الحسن اپنے بیٹوں کی خاطر نظر مان لیں۔ چنانچہ علی، فاطمہ اور ان کی کنیز فضہ نے نظر مانی کہ اگر حسنین علیہ السلام شفا یاب ہو جائیں تو 3 دن روزہ رکھیں گے۔ چنانچہ حسنین علیہ السلام شفا یاب ہوئے لیکن ان کے گھر میں کچھ نہیں تھا۔ چنانچہ علی علیہ السلام نے شمون یعنی خیبری یہودی سے 3 سا جو قرض لیا۔ چنانچہ فاطمہ سلام اللہ علیہ نے 1 سا جو پیس لیا، باقی اور 5 روٹیاں پکائیں اور ان کے سامنے افطار کے لیے رکھ دیں۔ تو ایک سائل ان کے دروازے پہ کھڑا ہوا اور کہا السلام علیکہ اہل بیت محمد، میں مسلمانوں کے مساکین میں سے ایک مسکین ہوں، مجھے کچھ کھلائیں، اللہ آپ کو جنت کے دسترخوان سے اطعام کرے۔ چنانچہ سب نے اس مسکین کو ترجیح دی اور صرف پانی پر افطار کیا اور دوسرے دن روزہ رکھا۔ دوسرے دن بھی جب افطار کے لیے بیٹھ گئے تو ایک یتیم نے سوال کیا تو سارا کھانا اس یتیم کو دے دیا۔ تیسرے دن ایک اسیر نے سوال کیا تو سارا کھانا اس اسیر کو دیا۔ چنانچہ حسن اور حسین علیہ السلام کے ہاتھ پکڑ کر رسول اللہ کی خدمت میں حضرت علی لے کے آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں گر سکنی کی وجہ سے چوزے کی طرح لرزتے دیکھا یعنی کمزوری کی وجہ سے، تو فرمایا جو حال تمہارا میں دیکھ رہا ہوں اس سے میں شدید متاثر ہوا ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہمراہ گئے تو دیکھا کہ بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ محراب عبادت میں کمزوری کی حالت میں اور آنکھیں دھسی ہوئی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے متاثر ہوئے۔ پس جبرائیل نازل ہوئے اور کہا یہ لیجئے، یہ اپنے اہل بیت کے بارے میں آپ کو مبارک ہو۔ پھر یہ سورہ پڑھ کے سنایا۔ اس روایت کے ترخ میں یہ موجود ہے کہ نمبر 1 حضرت علی علیہ السلام ملاحظہ و شواہد تنزیل، نمبر 2 تنزیل کی 2 جلدیں اور صفحہ نمبر 493، غایت المرام صفحہ نمبر 368، تفسیر فرات صفحہ نمبر 196، امالی صدوق حدیث نمبر 11، مجلس 44۔ نمبر 2 ابن عباس سے یہ روایت چند ایک طرح سے منقول ہے۔ لفظ مجاہد، الف مجاہد، بے ابو صالح، جیم عطا سے۔ نمبر 3 زید ابن ارقم، یہ روایت ابن عباس کی روایت سے اگرچہ مختلف عبارت میں ہے لیکن 3 سائلوں کے اطعام کے بارے میں آیت کے نزول پر اتفاق ہے۔ نمبر 4 امام جعفر صادق علیہ السلام یہ روایت چند دوسرے طریقے سے منقول کرتے ہیں۔ نمبر 1 مسلمہ بن جابر، بے رو بن عبداللہ، جیم ابن عمار اور دال میمون القدہ۔ چنانچہ اس روایت کو ائمہ
حدیث و تفسیر البرہان نے بیان کیا ہے۔ ان میں ابو جعفر اسکانی متوفی 240 ہجری، محمد بن جریر طبری متوفی 310 ہجری، حاکم نیشاپوری متوفی 405 ہجری، صلیبی متوفی 427 ہجری، حافظ ابن مردویہ متوفی 416 ہجری، واحدی نیشاپوری متوفی 468 ہجری، زمخشری متوفی 538 ہجری وغیرہ۔ ہم قابل ذکر یہ سب روایتیں قابل ذکر ہیں اور تمام ان کتابوں میں موجود ہیں۔ ان کے علاوہ 27 مصادر و منابع کی تفصیل کے لیے ملاحظہ الغدیر کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 107۔ ان میں سبط ابن الجوزی کا بھی ذکر آتا ہے، جنہوں نے اپنے جد ابن الجوزی کو رد کیا کہ اس روایت کو موضوعات میں شامل کیا ہے اور تعجب کا اظہار کیا ہے۔ الغدیر کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 110 میں مذکور ہے کہ نظام الدین نیشاپوری نے اپنی تفسیر جو تفسیر طبری کے حاشیے میں طبع ہے لکھا ہے کہ یہ بھی روایت ہے کہ یہ سائل جبرائیل تھے جو باذن خدا اہل بیت علیہ السلام کا امتحان کرنا چاہتے تھے۔ ابن عباس نے قرآن کی ترتیب نزولی کے بارے میں کئی طرق سے روایت موجود ہے۔ پہلی روایت ان عثمان بن عطا ان ابن عباس سے روایت ہے کہ پھر 85 صورتوں کا ذکر کرتے ہیں جو مکہ میں نازل ہوئیں، اور اس کے بعد ہے کہ اس میں سورہ حلقہ کو مدنی صورتوں میں سورہ رحمان اور سورہ طلاق کے درمیان ذکر کیا ہے۔ ملاحظہ و بقیہ کی کتاب دلیل النبوہ، شواہد تنزیل، مجموع البیان اور اتقان کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 16۔ دوسری روایت ان مجاہد ان ابن عباس اول ما نزل علی نبی ہے من القرآن اقرا باسم ربک۔ سابقہ حدیث کی طرح مدنی صورتوں میں سورہ انسان کو سورہ رحمان اور سورہ طلاق کے درمیان ذکر کیا ہے۔ ملاحظہ و شواہد تنزیل اتقان کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 15، النحاس ناسخ اور المنسوخ میں ابو حاتم سے روایت کرتے ہیں۔ تیسری روایت ان ابن صالح ان ابن عباس، اس روایت میں بھی سورہ انسان کو مدنی صورتوں میں ذکر کیا ہے۔ رجوع فرمائیں شواہد تنزیل۔ سب سے اہم یہ ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ سورہ مدنی ہے، لہٰذا اس سورہ مبارکہ کو مکی صرف وہ لوگ کہتے ہیں جو فضائل اہل بیت علیہ السلام کے منکر ہیں۔ جن لوگوں کو اس سورہ مبارکہ کے مکی ہونے کے ساتھ دلچسپی ہے وہ اپنی تسلی کے لیے کہتے ہیں کہ جنت کی نعمتوں کا مفصل ذکر کرنا اور ساتھ عذاب کا بھی ذکر کرنا اور کا حکم بتاتا ہے کہ یہ سورہ مکی ہے۔ جواب یہ ہے کہ مذکورہ باتیں مکی صورتوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں۔ سورہ رحمان اور سورہ حج دونوں مدنی ہیں، اور سورہ حلقہ سے زیادہ ان دونوں صورتوں میں نعمتوں اور عذاب کا ذکر ہے، اور صبر کا حکم صرف مکی صورتوں میں نہیں ہے۔ اس سورہ کے مدنی ہونے پر کافی روایت موجود ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 28 دیکھیے، اس میں صبر کا حکم ان الفاظ میں آتا ہے، اور اے رسول اپنے آپ کو ان لوگوں کی مائیت میں محفوظ رکھیں جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں، اور اپنی نگاہیں ان سے نہ پھیریں کہ آپ دنیاوی زندگی کی آرائش کے خواہش مند ہیں، اور آپ اس شخص کی اطاعت نہ کریں جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے۔ نیز ایک قول یہ ہے کہ یہ سورہ آیت نمبر 22 تک جو فضائل اہل بیت علیہ السلام پر مشتمل ہے مدنی ہے، باقی مکی ہے، لہٰذا اس قول کی بنا پر فَصَبِّرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ کی آیت مکی ہو جاتی ہے۔ بعض اہل قلم کو اس بات پر اعتراض ہے اور لکھتے ہیں کہ یہ بات عجیب معلوم ہوتی ہے کہ ایک مسکین، ایک یتیم، ایک قیدی اگر آ کر کھانا مانگتا ہے تو گھر کے 5 افراد کا پورا کھانا اسے دے دینا کی کیا معقول وجہ ہو سکتی ہے؟ اور یہ روایت موجود ہے تفہیم القرآن کی جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 76 پر۔ اس عظیم ایثار کی معقولیت کا سوال ان لوگوں سے ہوگا جن سے کہا جائے گا وَلَا تَحْزَنُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، سورہ فجر کی آیت نمبر 18۔ نیز یہ سوال قرآن کی تعبیر میں یطعمون کے صیغہ جمع اور مسکین کے صیغہ مفرد پر بھی جائے گا۔
فما لکم کیفا تحکمون۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اس کے علاوہ قیدیوں کے معاملے میں یہ طریقہ اسلامی حکومت کے دور میں کبھی نہیں رہا کہ انہیں بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ اس کا جواب ہے آیت نمبر 8 میں کہ ذیل میں جو خود اپنی بات رد کرتے ہیں کہ اس آیت میں قیدی سے مراد وہ شخص ہے جو قید میں ہو، خواہ وہ کافر ہو یا مسلمان، خواہ جنگی قیدی ہو یا کسی اور جرم میں قید کیا گیا ہو، نیز خواہ اسے قید کی حالت میں کھانا دیا جاتا ہو یا اس سے بھیک منگوائی جاتی ہو، اور یہ بھی تفہیم القرآن کے حاشیے میں موجود ہے۔ تاریخ اسلام کا ایک ادنا طالب علم بھی جانتا ہے کہ عہد رسالت میں کوئی قید خانہ نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ اسیروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے حوالے کرتے تھے۔ 2 یا 3 دن تک اپنے ہاں رکھ لیں، اور کبھی اسیروں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کو سنبھالنے میں دشواری پیش آتی تھی اور بھیک مانگنے کی نوبت آتی تھی۔ ملاحظہ ہو الکشاف کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 668۔ قیدی کا مسئلہ خود ایک دلیل ہے کہ یہ سورہ مدنی ہے، چونکہ مکہ میں کسی قیدی کا مسئلہ درپیش نہ تھا۔ سورہ حلطہ عربی ادب میں امام شافعی کہتے ہیں، یہ عربی کے کچھ اشعار ہیں، ان کا ترجمہ موجود نہیں ہے اس لیے ہم انہیں نہیں پڑھ رہے۔ تفسیر آیت نمبر 1، یہ لفظ بر کی جمع ہے، اطاعت گزار کے معنوں میں ہے، لہٰذا وہ ہستیاں جنہوں نے اپنے خالق کی اطاعت کا حق ادا کیا انہیں ابرار کہتے ہیں۔ آگے آنے والی آیات سے بھی الابرار کی تعریف نکل آتی ہے۔ خوف خدا دل میں رکھتے ہیں، صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے لوگوں پر احسان کرتے ہیں، لوگوں سے کسی قسم کے معاوضے اور تعریف کی توقع نہیں رکھتے، یعنی ایثار کی اعلیٰ منزل پر فائز ہیں۔ نمبر 2، شراب کے پیالے یعنی جام کو کہتے ہیں، وہ جنت میں ایسے جام میں مشروب نوش کریں گے جن میں کفورہ کی آمیزش ہوگی، یعنی کفورہ سے مراد ممکن ہے کہ اس جام کے معطر اور خوشبو والے ہونے کی طرف اشارہ ہو، جیسا کہ جنت کی نعمتوں کا کما حقو وصف و بیان انسان کے لیے قابل فہم نہیں ہے۔ عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا، یہ ایسا چشمہ ہے جس سے اللہ کے خاص بندے پئیں گے اور خود اسے جیسے چاہیں جاری کر دیں گے۔ تفسیر آیت نمبر 1، ایک خاص چشمہ ہوگا جس سے اللہ کے خاص بندے نوش فرمائیں گے۔ اس چشمے کی نوعیت کچھ اس طرح ہوگی کہ وہ پہلے سے موجود چشمہ نہ ہوگا، بلکہ یہ عباد اللہ اپنے ارادے سے اس چشمے کو جاری کریں گے کہ جو ہی ارادہ کیا ہے چشمہ ابل پڑے گا۔ یفجرونہا، اس چشمے کو خود اہل جنت شگافتہ کریں گے، صرف ارادے سے پھوٹ پڑے گا۔ واضح رہے دنیا میں ہم نعمتیں علل اور اسباب کے ذرائع سے حاصل کرتے ہیں، علل اور اسباب کم اور سادہ ہیں تو وہ کام آسان ہو جاتا ہے، زیادہ ہیں تو مشکل ہو جاتا ہے، اور جنت میں ایسا نہ ہوگا، وہاں صرف ارادہ کرنا کافی ہوگا۔ چنانچہ فرمایا سورہ قاف کی آیت نمبر 35 میں، وہاں ان کے لیے جو وہ چاہیں گے حاضر ہے۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، جو نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی۔ تفسیر آیت نمبر 1، یہ بعد اللہ ایسے ہیں جو نظر پوری کرتے ہیں۔ النظر میں الف لام عبد کے لیے استعمال ہو سکتا ہے کہ ایک خاص نظر کی طرف اشارہ ہے جو اپنی نوعیت اور اخلاص کے اعتبار سے ایک خاص اور منفرد نظر ہے، جیسے یؤتون زکات وہم راکعون، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 میں بھی زکوٰۃ کو ایک خاص اور منفرد زکوٰۃ کی طرف اشارہ ہے۔ دونوں جگہ سائل کو رد نہ کرنے کے اصل محرک کی وجہ سے اہمیت حاصل ہوئی ہے، زکوٰۃ حالت رکوع میں ہونے کی وجہ سے اور وفا با نظر حالت خوف خدا میں ہونے کی وجہ سے۔ اگر سائل پر اپنی ذات کو ترجیح دی جائے تو یہ رضائے رب کے منافی ہوگی۔ اللہ کی رضا جوئی ہاتھ سے جانے کے خوف نے اس نظر کو قیمت بخشی، وہ رضا اور خوشنودی جس کے اثرات قیامت کے ہولناک لمحوں میں نمایاں ہونا ہیں۔
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. اور اپنی خواہش کے باوجود مسکین، یتیم اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں. تفسیر آیت. اس میں اس نوعیت کی طرف اشارہ ہے کہ نظر کو پورا اس حالت میں کر رہے ہیں کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں. یہ کھانا کھلانا بھی دو باتوں کی وجہ سے منفرد ہے. نمبر 1، علی حبہ، اپنی ذاتی خواہش، شدید خواہش کے باوجود یہ اطعام میں عمل میں آیا. اس قسم کا ایثار عام حالت میں وقوع پذیر نہیں ہوتا، بلکہ ایک طاقتور محرک درکار ہوتا ہے. وہ عشق خدا اور اخلاص در عمل کی طاقت ہے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام ہی کے وجود میں پائی جا سکتی ہے. علی حبہ کی ضمیر طعام کی طرف ہے کہ طعام کی خواہش کے باوجود ایثار کی وجہ سے اسے فضیلت مل گئی ہے. جیسے سورہ عمران کی آیت نمبر 92 میں ارشاد ہوتا ہے کہ تحت درجے اس انفاق کو ملتا ہے جس میں اپنی پسند کی چیز دے دی جائے. بے ہے یہ ایثار مسکین، یتیم اور اسیر کے عمل میں آیا جن کا تعلق معاشرے کے محروم ترین طبقے سے ہے، اور ایثار کا محرک عشق الہی کے ساتھ سائل کا مسکین، یتیم اور اسیر ہونا ہے. یہ ضرورت مند اور محتاج ترین ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کے لیے قابل توجہ ہیں جو الہی قدروں کے حامل ہیں، ورنہ یہ لوگ معاشرے میں نظر انداز ہوتے ہیں اور ان کا تعلق ناقابل اعتنا طبقے سے ہوتا ہے. انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وہ ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ تو کوئی معاوضہ چاہتے ہیں اور نہ ہی شکر گزاری. تفسیر آیت نمبر 1. اس نظر اور اس اطعام کی اللہ کے ہاں قدر و قیمت زیادہ ہونے کا سبب بیان ہو رہا ہے، اور وہ سبب اس طرح اللہ کی طرف سے بیان ہو رہا ہے جیسے اہل بیت علیہ السلام اپنی زبان سے اس جملے کو جاری فرما رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اہل بیت اطہار کی نیتوں کو الفاظ میں بیان فرما رہا ہے. نیت و اخلاص اہل بیت اطہار کی طرف سے ہے اور اس کا اظہار اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے. یہ بہت بڑی فضیلت اور انسانی تصور سے زیادہ درجہ ہے جو اہل بیت اطہار کو حاصل ہے کہ ان کا اخلاص اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سے اپنے الفاظ میں بیان فرمایا ہے. نمبر 2، ہم یہ ایثار و قربانی کی لازوال مثال صرف اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کر رہے ہیں، چونکہ اہل بیت اطہار کو یہ معرفت سب سے زیادہ حاصل ہے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا بہترین موقع یہی ہے کہ اپنی احتیاج بھی شدید ہو اور سائل کی محتاجی بھی شدید. اس موقع پر ایثار و قربانی سے کام لیا جائے اور ترجیح سائل کو دی جائے. نمبر 3، ان کے ایثار و قربانی کے پیچھے محرک صرف اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی ہے. سائلین سے کس قدردانی کی توقع نہیں ہے. سائلین سے کسی قدردانی کی توقع نہیں ہے. ان کی نظر میں سائلین کی محتاجی ہے. ان کے کسی رد عمل پر نہیں ہے کہ وہ جزا کے طور پر اس احسان کا کوئی جواب دیں گے یا شکر گزاری کے طور پر زبانی اظہار کریں گے یا اس احسان کے بدلے کوئی اور احسان کریں گے. امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو کسی مومن کو سیر ہونے تک کھانا کھلائے تو جو آخرت میں اس کا ثواب ہے اسے نہ کوئی مقرب فرشتہ سمجھ سکے گا، نہ نبی مرسل سوائے اللہ رب العالمین کے. اور یہ حدیث موجود ہے الکافی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 201 پر. ایک اور حدیث میں بیان ہے، تم میں بہتر وہ شخص ہے جو کھانا کھلائے، سلام کو عام کرے اور اس وقت نمازیں پڑھے جب لوگ سو رہے ہوں. اور یہ حدیث موجود ہے الکافی کی جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 50 پر. إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا. ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کا خوف ہے جو شدید بد منظر ہوگا. تشریح کلمات. العبوس کے معنی سینے کی تنگی سے چہرے پر شکن آنے کے ہیں. یوم عبوس یعنی سخت و بھیانک دن. قمطریرہ یعنی کے معنی سخت کے ہیں. تفسیر آیت. اس آیت میں بھی اہل بیت اطہار کی قلبی حالت الفاظ کی تعبیر میں لائی جا رہی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام ان محروم سائلین کو اپنی حالت زار پر ترجیح اس لیے دے رہے ہیں کہ انہیں روز قیامت کی سختیوں کا اندازہ ہے. اس دن محروموں کی کمک فائدہ دے گی.
ان آیات سے اچھی طرح اندازہ ہوتا ہے کہ محروموں کی کمک قیامت کی ہولناکیوں کے لیے ایک مضبوط ڈھال ہے۔ فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا۔ پس اللہ انہیں اس دن کے شر سے محفوظ رکھے گا اور انہیں شادابی و مسرت عنایت فرمائے گا۔ تشریح کلمات: نظرہ، شادابی اور رونق۔ تفسیر آیت نمبر 1۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کو قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھنے کی ضمانت فرمائی ہے، چونکہ قرآنی وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ ایک ضمانت ہے۔ نمبر 2، اور جس دن لوگوں کے چہروں پر شکن ہوگی، ان ہستیوں کے چہروں پر شادابی ہوگی اور رونق۔ روز محشر کی وحشتناک حالت میں چہروں پر شادابی بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ نمبر 3، اپنی کامیابی پر مسرت اور خوشی کے عالم میں ہوں گے۔ چنانچہ سورہ انشقاق کی آیت نمبر 9 میں ان لوگوں کے حال کا ذکر ہے کہ جن کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، پھر ان کا ایک آسان سا حساب ہوگا۔ آیت ہے، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوشی سے پلٹے گا۔ وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا۔ اور ان کے صبر کے عوض انہیں جنت میں ریشمی لباس عنایت فرمائے گا۔ تفسیر آیت نمبر 1۔ جس صبر و تحمل کا مظاہرہ ہوا ہے، انہیں اس کے صلے میں ایک جنت مل جائے گی۔ اس جگہ جنتن کو نکرہ کے طور پر ذکر کرنے سے اس جنت کی عظمت بیان کرنا مقصود ہے جو ان ہستیوں کو اس صبر کے صلے میں ملے گی۔ چنانچہ اسی جنت کو آگے آیت نمبر 20 میں ملکن کبیرہ یعنی عظیم سلطنت کہا گیا ہے۔ نمبر 2، وحریرہ، یہ بھی لباس جنت کی ایک تعبیر ہے، ورنہ دنیاوی ریشمی لباس کا اس کے ساتھ کوئی موازنہ نہ ہوگا۔ متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا۔ وہ اس جنت میں مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے جس میں نہ دھوپ کی گرمی دیکھنے کا اتفاق ہوگا اور نہ سردی کی شدت۔ تفسیر آیت نمبر 1۔ مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھنے کی تعبیر میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جنت کی زندگی آرام اور آسائش کی زندگی ہوگی۔ دنیا کی زندگی کی طرح کسی مسئلے کے حل کے لیے دوڑ دھوپ کرنا نہیں پڑے گی۔ جنت کے موسم کا ذکر ہے کہ یہ ایک معتدل ہوا ہوگی، نہ گرمی کی اذیت ہوگی نہ سردی کی۔ اس آیت کے ذیل میں تفسیر روح المعانی میں آلوسی نے ذکر کیا ہے کہ ابن عباس سے روایت ہے کہ اہل جنت میں ہوں گے۔ اس اثنا میں وہ سورج کی روشنی کی طرح کی ایک روشنی دیکھیں گے جس سے جنت روشن ہو گئی ہوگی۔ اہل جنت رضوان سے پوچھیں گے، اے رضوان، یہ روشنی کیا ہے؟ ہمارے پروردگار نے تو فرمایا تھا کہ نہ دھوپ کی گرمی دیکھنے کا اتفاق ہوگا نہ سردی کی شدت۔ تو رضوان ان سے کہے گا، یہ سورج کی روشنی نہیں ہے نہ چاند کی روشنی، بلکہ علی اور فاطمہ تو سلام اللہ علیہ مسکرائے ہیں، ان کے دانتوں کی روشنی سے جنت روشن ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا۔ اور درخت ان پر سایہ فگن ہوں گے اور پھلوں کے گچھے ان کی دسترس میں ہوں گے۔ تشریح کلمات: قطوف کے معنی پھل چننے کے ہیں۔ توڑے ہوئے پھل کو قطف کہا جاتا ہے، اس کی جمع قطوف آتی ہے۔ تفسیر آیت نمبر 1۔ جنت میں درخت سایہ فگن ہوں گے اور ساتھ ان درختوں کے پھل دسترس میں ہوں گے، یعنی پھل توڑنے کی بھی زحمت اٹھانا نہیں پڑے گی۔ اس بات کی طرف پھر اشارہ کروں کہ جنت کی زندگی میں اہل جنت کا ارادہ نافذ ہوگا، چنانچہ پھل کھانے کا ارادہ کرتے ہی پھل ان کی دسترس میں ہوگا۔